سورہ واقعہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ واقعہ اس آیت افبہذا الحدیث اور اس آیت ثلۃ من الاولین کے علاوہ مکیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 3 رکوع، 96 آیتیں، 378 کلمے اور 1703 حروف ہیں۔ واقعہ نام رکھنے کی وجہ، واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس صورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کے فضائل، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ نمبر 3، مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا و آخرت کا علم جان جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ سورہ واقعہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، دائیں طرف والے، نمبر 2، بائیں طرف والے، نمبر 3، سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اسے بیان فرمایا گیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 4، قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ نمبر 1، سعادت مند، نمبر 2، بدبخت اور نمبر 3، نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ سورہ رحمان کے ساتھ مناسبت، سورہ واقعہ کی اپنے سے ما قبل سورت رحمان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کے اوصاف اور جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ رحمان کے شروع میں ذکر کی گئی اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا، اور جو چیز سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی اسے سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، پھر سورج اور چاند کا، پھر نباتات کا، پھر انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت، جہنم اور جنت کی صفات بیان کی گئیں، اور سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئیں، پھر انسان کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ستاروں کا، اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ترجمہ: جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی. اذا وقعت الواقعة، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے، تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا اور اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اور قیامت چونکہ بہر صورت واقع ہوگی اس لیے اس کا نام واقعہ. خافضة رافعة، ترجمہ: کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی. خافضة، کسی کو نیچا کرنے والی. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں قیامت کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا کر اسے نیچا کرنے والی ہے، اور کسی قوم کو اس کے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل کر کے اسے بلندی دینے والی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم میں گرا کر ذلیل کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جنت میں داخل کر کے ان کے مرتبے بلند کرے گی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں اونچے بنتے تھے قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے اور عاجزی و انکساری کیا کرتے تھے ان کے مرتبے بلند کرے گی. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ترجمہ: جب زمین تھر تھرا کر کانپے گی اور پہاڑ چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھرا کر کانپے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین تھر تھرا کر کانپے گی جس سے اس کے اوپر موجود پہاڑ اور تمام عمارتیں گر جائیں گی، اور یہ اپنے اندر موجود تمام چیزیں باہر آ جانے تک کانپتی رہے گی، اور پہاڑ چورا ہو کر خشک ستو کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ اس وجہ سے ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. ترجمہ: اور اے لوگو تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی بائیں جانب والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان فرمایا اور ان کی 3 قسموں کے بارے میں خبر دی، جن میں سے 2 جنت میں جائیں گی اور 1 جہنم میں داخل ہوگی. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو تم قیامت کے دن 3 قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے. پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانب والے ہوں گے. ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے دائیں جانب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھے ہیں کہ وہ بڑی شان رکھتے ہیں، سعادت مند ہیں، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو بائیں جانب والے ہوں گے. ان کے بارے میں بھی مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے بائیں جانب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ بائیں جانب والے کیا ہی برے ہیں کہ وہ بدبخت ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. یہاں آگے بڑھ جانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟
اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس مقام پر نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں اور وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہونے میں آگے بڑھ جانے والے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ ترجمہ، وہی قرب والے ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہیں۔ اولئک المقربون، وہی قرب والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے ان تینوں اقسام کے لوگوں کی جزا بیان فرمائی گئی، اور سب سے پہلے آگے بڑھ جانے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب درجات والے ہیں اور وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ ترجمہ، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ پہلے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ اس کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے پہلے وہ لوگ مراد ہیں جو مہاجرین و انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین ہیں، اور بعد والوں سے ان کے بعد والے لوگ مراد ہیں۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مرفوع حدیث میں ہے کہ یہاں اولین و آخرین اسی امت کے پہلے اور بعد والے لوگ ہیں۔ اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ ترجمہ، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ علی سرر موضونہ، جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں لال، یاقوت اور موتی وغیرہ جواہرات جڑے ہوں گے، اور وہ ان تختوں پر عیش و نشاط کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور اور دل شاد ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون۔ ترجمہ، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے کوزوں اور سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ۔ اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ یطوف علیہم، ان پر دور چلائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی طرح اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے پیدا کیے ہیں جو نہ کبھی مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے، اور نہ ہی ان میں کوئی جسمانی تبدیلی آئے گی۔ یہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں پر خدمت کے آداب کے ساتھ کوزوں، سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی پاک شراب کے جام کے دور چلائیں گے۔ وہ شراب ایسی ہے کہ اسے پینے سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں، کیونکہ اسے پینے سے حواس بگڑ جاتے ہیں اور بندے کے اوسان میں فتور آ جاتا ہے۔
اور شراب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدمتگار لڑکے وہ تمام پھل میوے اہل جنت کے پاس لائیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور ان پرندوں کا گوشت لائیں گے جن کی وہ تمنا کریں گے۔ اہل جنت کی خصوصی خدمت، اہل جنت پر کیے گئے ان انعامات کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ ترجمہ، اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں شراب کے ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یاد رہے کہ خدمتگار لڑکوں کا اہل جنت کو پھل اور گوشت پیش کرنا ان کی خصوصی خدمت کے طور پر ہوگا، ورنہ جنتی درختوں پر لگے ہوئے پھل ان کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اسے پکڑ سکیں گے، اور جس پرندے کی تمنا کریں گے وہ بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ ترجمہ، اور دونوں جنتوں کا پھل جھکا ہوا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ ترجمہ، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کو پرندوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہوگی تو اس کی مرضی کے مطابق پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ جائے، اور ایک قول یہ ہے کہ رکابی میں بھنا ہوا آ کر سامنے پیش ہوگا، اس میں سے جتنا چاہے گا جنتی کھائے گا، پھر وہ اڑ جائے گا۔ جنتی پرندوں سے متعلق 3 احادیث۔ آیت نمبر 21 میں اہل جنت کے لیے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے ان پرندوں کے بارے میں 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا اور وہ جنت کے درختوں میں چرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا اور عمدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اسے کھاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھو اور تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہو تو وہ اسی وقت بھنا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ نمبر 3، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں جب کوئی آدمی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا تو بختی اونٹ کی طرح بڑا پرندہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دسترخوان پر ایسے بھن کر پیش ہو جائے گا کہ اسے کوئی دھواں لگا ہوا ہوگا اور نہ ہی کسی آگ نے اسے چھوا ہوگا۔ وہ آدمی اس سے پیٹ بھر کر کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ